کچھ لوگ سجدے میں نہیں جا سکیں گے تو ان کی وجہ کیا ہوگی کہ وہ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، دنیا میں اللہ کے سامنے نہیں جھکتے تھے۔ اللہ جل شانہ کل قیامت والے دن بھی ان کو یہاں تک ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ وہ رکوع تک بھی نہیں جا سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز محترم بھائی دوستو، اللہ جل شانہ فرماتا ہے اگر میں دنیا کے اندر سب سے پہلے کسی کو عذاب دیتا تو سب سے پہلے میں اس کو پکڑتا جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں، اللہ سے آس امید چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ جل شانہ کے اوپر امید رکھنے والے اللہ ان کے لیے راستے وہاں سے نکالتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اللہ جل شانہ راستے نکال دیتا ہے، اور جو اللہ جل شانہ سے نا امید ہوتے ہیں اللہ ان کے بنے بنائے کاموں کو بگاڑ دیتا ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے حالات کسی کے اثرات کی وجہ سے بدل گئے ہیں، یا کسی کے تعویذوں کی وجہ سے ہمارے معاملات بگڑ گئے ہیں، حالانکہ بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے نا امیدی کی وجہ سے اللہ دن بدن اس کو نیچے کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، اور آدمی کا دھیان اللہ کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ اللہ جب کسی سے روٹھتا ہے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ جل شانہ کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو اللہ پاک ہوا، پانی، مٹی، یہ ساری چیزیں، سورج، چاند، ستارے، یہ سارے اسی طرح رہتے ہیں۔ اللہ کھانے کے لیے چیزیں مہیا کرتا رہتا ہے، پینے کے لیے اللہ دنیا میں پانی دیتا رہتا ہے، سانس لینے کے لیے اللہ آکسیجن دیتا رہتا ہے، لیکن اللہ ناراض جب ہوگا تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ روٹھ چکا ہے؟ سب کچھ مل رہا ہے، ہم اللہ کی زمین پہ چل رہے ہیں، اللہ کے خزانوں سے ہم چیزیں لے رہے ہیں، اللہ کے خزانوں سے ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے روٹھ چکا ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ جل شانہ کسی شخص سے ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے سجدوں کی توفیق لے لیتا ہے، سجدوں کی توفیق لے لیتا ہے۔ اللہ اس بات کو گوارا ہی نہیں سمجھتا کہ یہ بندہ میرے سامنے جھکے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ سجدوں کی توفیق چھین لے، اللہ جل شانہ اپنے سامنے جھکنے نہ دیں۔ میرے عزیز محترم بھائی دوستو، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانہ فرمائیں گے تمام میدان محشر کو کہ تم سجدہ کرو، سارے لوگ سجدے میں گر پڑیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے سامنے نہیں جھکتے تھے۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوا ہوگا، اللہ سب کو حکم دے گا کہ تم لوگ سجدہ کرو، مجھے سجدہ کرو، تو کچھ لوگ سجدے میں نہیں جا سکیں گے تو ان کی وجہ کیا ہوگی کہ وہ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، دنیا میں اللہ کے سامنے نہیں جھکتے تھے۔ اللہ جل شانہ کل قیامت والے دن بھی ان کو یہاں تک ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ وہ رکوع تک بھی نہیں جا سکیں گے، ان کی حالت یہ ہو جائے گی۔ تو میرے عزیز محترم بھائی دوستو، ہم سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم اللہ سے یہ امید رکھیں کہ اللہ ہمارے لیے خیر والے فیصلے کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر کل قیامت والے دن میرا اللہ یہ اعلان کرے
کہ ایک شخص جو ہے وہ جنت میں جائے گا، باقی سارے ہی جہنم میں جائیں گے، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید ہوگی اللہ عمر کو جنت میں بھیجے گا، اللہ عمر کو جنت میں بھیجے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر میرا اللہ یہ اعلان کل قیامت والے دن کرے ایک شخص جہنم میں جائے گا باقی سارے ہی جنت میں جائیں گے، عمر کو اس بات کا ڈر ہوگا کہیں اللہ عمر کو جہنم میں نہ پھینک دے۔ یعنی ایمان ڈر اور امید کے درمیان ہے۔ ایمان والا شخص اللہ سے امید اتنے بڑے درجے کی رکھتا ہے اور ڈرتا اتنا ہے کہ پھر حال یہ ہو جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا کہ کاش مجھے میری ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ یہ کون ہیں؟ یہ ابو بکر ہیں جن کے دین کے اوپر احسان اتنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے جس نے میرے دین پر جو احسان کیا میں نے سب کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کا بدلہ، اس کے احسانات کا بدلہ کل قیامت والے دن اللہ ہی دے گا، میں دنیا میں نہیں دے سکتا۔ ابو بکر کے اتنے احسان ہیں۔ اور جو ڈرنے والے اللہ سے، جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مرتا ہے نا اس کی اولاد یتیم ہوتی ہے، میرا عمر وہ ہے جب یہ مرے گا میرا دین یتیم ہو جائے گا، میرا دین یتیم ہو جائے گا۔ یہ عمر کا مقام و مرتبہ تھا، لیکن ڈرتے کتنا تھے، امید کتنی تھی کہ ڈر بھی ہے امید بھی ہے۔ اور ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں فرمایا کہ اس قوم کے لیے جائز ہی نہیں جس کے اندر میرا ابو بکر موجود ہو اور کوئی اس کی موجودگی میں امامت کے مصلی پہ چلا جائے، جماعت کوئی کروائے، یہ کسی کے لیے جائز ہی نہیں جہاں ابو بکر موجود ہو۔ تو میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حیا والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا عثمان وہ ہے جس کی حیا اللہ کرتا ہے۔ وہ جب خلیفہ بنے نا تو قبرستان چلا جایا کرتے تھے، ادھر جا کے اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ تو کسی نے پوچھا اے امیر المومنین آپ کا جنتی ہونا تو کنفرم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان جنتی ہے۔ تو آگے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا فرمایا کہ جس نبی نے یہ فرمایا ہے کہ عثمان جنتی ہے، اس نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قبر سب سے مشکل امتحان گاہ ہے۔ عثمان کو اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ کرے۔